الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ رب العزت نے ارادت فرمائی، چاہا کہ کائنات کو تخلیق کیا جائے. کائنات کو تخلیق کیا گیا، اس میں تمام لوازمات رکھے گئے جو اس میں پیدا کی جانے والی مخلوق کو درکار ہونے تھے. ان لوازمات کو رکھنے کے بعد زمین و آسمان، چرند پرند، ان سب کو کریٹ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو کریٹ کیا، جس کے ریفلیکشن ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں انسان پیدا کروں گا، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرے گا. اب یہ بات بالکل فیکٹ ہے، جس کو میکس لوکارڈو نے بھی بات کہی کہ کنفلکٹ از انیویٹیبل. ایسا ممکن نہیں ہے کہ، ویسے ادھر دو مردوں کی تصویر بنی ہوئی ہے. اینیویز، ایسا ممکن نہیں ہے کہ دو انسان آپس میں رہ رہے ہوں اور ان میں اختلافات نہ ہوں، ان میں ڈفرینس آف اوپینین نہ آئے، اور ڈفرینس آف اوپینین آنے کے بعد ڈفرینس آف تھاٹس کے ساتھ ڈفرینس آف یو کین سے ایکسپریشن نہ ہو. جب ڈفرینس آف ایکسپریشن ہوتا ہے تو مزاج بھی مختلف ہو جاتے ہیں. جب مزاج مختلف ہوتے ہیں تو یہ کنفلکٹ جو ہے یہ کامبیٹ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. کئی بار یہ اختلافات کامبیٹ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، یعنی کہ اختلاف سے خلاف ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. اختلاف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتا ہے. لیکن اختلاف اس حد تک بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کے انسان خلاف ہو جائے، فرق ڈال دے، تفرقے میں پڑ جائے، تو اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس حکم کی نافرمانی ہو جاتی ہے. تبھی اس شخص نے بھی کہا کہ یار کنفلکٹ تو نیچرل ہے، یہ تو انیویٹیبل ہے، ان کو تو ہم جو اگنور کر ہی نہیں سکتے، یہ تو نیچرل ہے، انسان ہے تو مسائل ہیں. لیکن لڑائی جھگڑے جو ہے یہ آپشنل ہیں، ان کو آپ جو ہے ریزالو بھی کر سکتے ہیں اور اگنور بھی کر سکتے ہیں. اب جب دو لوگوں میں آپس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ان کے پاس دو چار پانچ آپشنز ہوتی ہیں. ایک آپشنز یہ ہوتی ہیں، بلکہ میجرلی دو آپشنز ہوتی ہیں اگر ہم کہیں ایک مسلمان کے لیے. پہلی آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ صبر کر لے اور اپنا معاملہ جو ہے اللہ رب العزت کے سپورٹ کر دے. یا صبر کرنے میں بھی دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ صبر کرنے کے بعد اس کو معاف کر دے اور اللہ رب العزت سے ان ریٹرن اجر کا خواستگار ہو، اجر کا طلبگار ہو. یعنی کہ انسان کے پاس ڈسپیوٹ کی سچویشن میں دو آپشنز ہیں، ایک صبر کرے، دوسرا اپنا حق لے. صبر کرتا ہے اس میں بھی دو آپشن ہے، صبر کرے اور اللہ سے اس کا بدلہ طلب کرے، دنیا میں نہ مانگے. اور دوسرا یہ ہے کہ صبر کرے اور اللہ سے اس کا بدلہ لے لیکن اجر، اور اس شخص کو معاف کر دے. دوسری آپشن ہوتی ہے کہ وہ ڈسپیوٹ میں جا سکے. اب جب ڈسپیوٹ میں جاتا ہے تو ہم اس کو گلوبلی نہیں دیکھتے، اس کو ہم صرف نیشنلی دیکھتے ہیں پاکستان کے پرسپیکٹو سے. تو پاکستان جب پرسپیکٹو سے ہم جوڈیشل سسٹم کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ تاریخ دیکھ رہے ہیں 1963 ٹو 2007. یہ کسی شخص کی میں نے تاریخ پیدائش نہیں لکھی ہوئی، جو عرصہ ہے 44 ایئرز کا، یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. ہمارے پاکستان میں کیسز چلتے ہیں، ان میں سے ایک ایگزامپل اسسٹنٹ کلیکٹر آف سینٹرل ایکسائز ورسز مسمہ صدیقین افضل. ان کا کیس چلا اور بس چلتا گیا اور بس چلتا ہی گیا اور بس چلتا ہی گیا. تو انہوں نے کہا تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ، اور تاریخ اتنی تاریخ کہ 44 ایئرز گزر گئے. تو میں نے کوئی زیادہ ریسرچ نہیں کی. ممکن ہے کہ جس شخص نے کیس کیا ہو یا جس
शख्स के ऊपर केस किया गया, उनमें से कोई मर गया हो या दोनों ही शायद इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। 44 ईयर्स को छोटा अरसा नहीं होता। अब डिस्प्यूट करने वाला कोई 2 साल 4 साल का बच्चा तो नहीं होगा, उसकी उम्र भी कोई 25-30 साल तो मिनिमम तो होगी। तो कौन जीता है कौन जीता है इतने अरसे तक। तो अब कहने का मकसद है कि ये एक एग्जाम्पल है, और आपके 15-20-25 साल गुजर जाना ये तो कोई बड़ी बात होती नहीं है अदालती निजाम में हमारे पाकिस्तान के। मतलब इसकी मिसालें तो आप सबको ही मालूम होगी, लाइक मुझे इस पे ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। 4-5-6 साल गुजरना है, ये तो नॉर्मल है, ये तो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है। ये जो आपको फिगर नजर आ रहा है ना 2.26 मिलियन, ये पाकिस्तान ने इतना कर्जा अदा करना है नहीं, कम हो गया कर्जा, तो बहुत कम हो गया नहीं, ये कर्जा अदा नहीं करेगा। ये केसेस की पेंडेंसी की तादाद है, पाकिस्तान में इतने केसेस पेंडिंग है। वैसे मैंने गलती की है, मिलियन की जगह यहाँ पे जीरो लगाता ना, फिर थोड़ा रियलाइजेशन होती कि ये 2.26 मिलियन होता कितने हैं। और यहाँ पे आपको खुशखबरी देता चलूं कि ये कोई यकदम नहीं हुई, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। इसमें जो इंक्रीज की रेशो है ना, ये तकरीबन 10 to 16% हर साल पर ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। 10 to 16% इंक्रीज होता जाता है, यानी कि एन मुमकिन है कि अगले साल ये 3.236 हो, एन मुमकिन। अब हमारे जुडिशियल सिस्टम का हाल यही वजह है कि जब नेशनली सॉरी ग्लोबल रैंकिंग की गई, तो ग्लोबल रैंकिंग में पाकिस्तान का जनाब 142 रैंक जो है पाकिस्तान का आया। ये 2024 की रिपोर्ट है, पिछले साल की बात है। टोटल कंट्रीज कितनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब माशाल्लाह समझदार है। अब पाकिस्तान इस पे करता है तो समझ नहीं आती पाकिस्तान से नीचे भी कोई कंट्री होगी। ये क्या हो क्या रहा है ये जुडिशियल सिस्टम। ये थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि ये मैंने आपको बेसिकली अभी तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती। हमारे जुडिशियल सिस्टम में जहाँ पे एक्सपेडिशियस लिटिगेशन के मसाइल हैं और लिंगर ऑन है, वहां पे दूसरा एक ये भी मसला है कि हमारे कवानीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के बावजूद इस्लाम के साथ कंप्लाई नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं है। मैं ज्यादती नहीं करता, अक्सर कवानीन इस्लाम के प्रिंसिपल्स और इंजंक्शंस के साथ कंप्लाई करते हैं, उनके साथ यूनिफॉर्म हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो स्टिल इनकंसिस्टेंट है। ये एक अलग मसला है, ठीक है। दो मसाइल हो गए। तीसरा मसला आप अगर देखते हैं तो तीसरा मसला आपको ये नजर आता है कि अनक्वालिफाइड जजेस हैं, यानी कि इसमें मैं उस चीज पे नहीं जाता कि हमारे दीगर अदारों की तरह गवर्नमेंट के कि उनको पता नहीं होता कि उनका काम क्या है या प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, एंड सो फिलहाल उस चीज को इग्नोर करते हैं। अनक्वालिफाइड मैं जिस सेंस में कह रहा हूँ ना, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर कोई कानून शरिया कंप्लाइंट है, भी ऑलरेडी शरिया कंप्लाइंट है, हमारे जजेस इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि उस शरिया की टीचिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें, कुरान और हदीस के मिजाज को सलूक को समझ सके। इसकी मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूं, देखें इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। बात ये है कि हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में रहे हुए हैं, ठीक है। वेस्ट का जो कानून है ना, यानी वेस्ट ना कहें बल्कि कन्वेंशनल कहते हैं, कन्वेंशनल वुड बी एन अप्रोप्रिएट वर्ड। कन्वेंशनल लॉ कहता है कि कानून जो है ना, ये वो होगा जो रैशनैलिटी मानती हो, जिसको अकल तस्लीम करती हो। अब इस्लाम बड़ी अजब बात करता है, अजब। कुरान कहता, इस्लाम कहता है कि तुमने थोड़ा बेवकूफ बनना है, और जो अल्लाह और उसका रसूल कहेगा ना वो कानून है, तुमने अपनी अकल से कानून नहीं बनाने। अगर अल्लाह कहे कि मर्द के 2 हिस्से, औरत का एक हिस्सा विरासत में, तुमने मान लेना है, तुम्हें बेशक इक्वालिटी लगती रहे। अगर इस्लाम के कि एक मर्द औरत ने अगर गलती से जिना कर भी लिया है तो उनको रजम की सजा दे के कत्ल कर देना, कैसा जालिमाना निजाम है। तुम्हारी अकल कहेगी तुम्हें, तुमने फिर भी मानना है। तलाक का हक सिर्फ मर्द को दे दिया, तुमने फिर भी मानना है। मतलब इस तरह की आपको बहुत इरेशनल किस्म की चीजें बज़ाहिर, जो बज़ाहिर इरेशनल लग रही होती हैं, वो नजर आएंगी भी तो तुमने मानते रहना है। अब होता क्या है, क्यों हम कॉलोनाइजेशन में रहे हुए, फिर एजुकेशन भी हमारी वेस्ट एजुकेशन सो एंड सो, तो थ्रू आउट दी एजुकेशन जो जजेस भी इसी सिस्टम से गुजर के गए होते हैं, वो कोई एलियन तो नहीं होते।
تو ان کی مینٹالٹی ڈیولپ ہی ہوئی ہوتی ہے ریشنلٹی کے بیسس پہ. تو وہ جب قرآن بھی پڑھیں گے نا اس کو ریشنل انٹرپریٹیشن دیں گے. یعنی کہ جو آلریڈی، یعنی کہ میں آج اگر کہوں کہ آج رات سارے کے سارے قانون شریعہ کے مطابق بن جائیں گے، اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میں بڑی اوپنلی بات بتا رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ججز کو قرآن و حدیث سے انفر ہی نہیں کرنے آتے، وہاں کے اس کے پرنسپل سے نہیں پتا کہ ایک چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کون سے بیسس ہے، کس بیسس پہ رولیفائڈ ہے. اب یہ تین جو ہے نا مسائل کھڑے ہو گئے. پہلا مسئلہ پینڈنسی، برڈن. دوسرا مسئلہ شریعہ کمپلائنٹ لاز نہ ہونا. تیسرا کہ ججز کا کوالیفائی نہ ہونا. اب کیا کریں اس کے لیے؟ جو ایک یعنی کہ بیسکلی جو میرا پروجیکٹ ہے جس کے متعلق پریزنٹیشن ہے، ہمارے پاس ایک آپشن ہوتی ہے ADR کی، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. یعنی کہ ایک کنوینشنل طریقہ، ایک ٹریڈیشنل وے ہے لٹیگیشن کا کہ آپ تھانے میں جائیں، کچہریوں میں جائیں، عدالتوں میں جائیں اور وہاں جا کے فارمل طریقے سے کوئی وکیل ہائر کریں، اپنی جو کلیم ہے، اپنی گریونس جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں اور جج صاحب کو کہیں کہ جج صاحب مجھے فیصلہ کریں. اب اس میں تین وہ ایشوز آتے تھے جو میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں. دوسرا طریقہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، اس کے ملٹیپل ویز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آربیٹریشن ہے. بہت سمپل ہے. آربیٹریشن کیا کہتے ہیں؟ آربیٹریشن کہتے ہیں ثالثی اپوائنٹ کرنا، کہ ایک تھرڈ پرسن پہ دو شخص راضی ہوں کہ یار تم میرا فیصلہ کر لو. جیسے کہ آپ پچھلے زمانوں میں دیکھتے تھے کہ دو لوگوں میں لڑائی ہوئی، کسی بڑے کے پاس چلے گئے، دادا نانا کے پاس چلے گئے کہ یہ اس نے مجھے کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے فیصلہ کر لیا فیملی میں. یا جرگا سسٹم جیسے ہوتا تھا. یعنی کہ آربیٹریشن کوئی بہت کمپلیکس کانسیپٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو، بہت سمپل ہے کہ دو بندے آپس میں راضی ہونے کا، یار تیسرا جو ہے نا آپ یہ بندہ فیصلہ کرے گا. اب ذہن میں کوشچن میں یہ آ سکتا ہے کہ آربیٹریشن کیسے مختلف ہے اس کے ساتھ. تو یار اس کے فوائد میں آپ کو بتاتا چلوں، پھر پروجیکٹ کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں. دیکھیں آربیٹریشن جو ہے نا اس میں بہت فائدہ ایک یہ کہ کانفیڈینشیلٹی رہتی ہے. یعنی کہ جب آپ لیٹیگیشن میں جاتے ہیں نا تو وہ پبلک ریکارڈ بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کیسز نیوز پیپر میں آتے ہیں، کیسز ٹیلی ویژن پہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. این ممکن ہے وہ فیملیز نہ چاہتی ہوں کہ ہمارا کیس ہائی لائٹ ہو، ہماری بیٹی بدنام ہو، ہمارا بیٹا بدنام ہو، نہیں چاہتی، لیکن XYZ چینلز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، خبروں میں بھی نیوز آ رہی ہے، ایون کہ سوشل میڈیا تو ان کنٹرول ہے، وہاں بھی خبر چل رہی ہے. تو جو سالسی ہوتا ہے، سالسی میں میڈیا انوالو نہیں ہوتا. ایک یہ بات. پھر کاسٹ افیکٹو نیچرلی جب آپ کے 20 25 15 سال، چلو 10 سال نہیں 2 سال لگا لو، لگتے ہیں تو اس میں پیسہ زیادہ لگتا ہے. جب آپ سال سے اپوائنٹ کرتے ہو، وہ دونوں کی بات سنتا ہے اور ایک دن کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، تو اس میں پیسے نہیں لگتے. پھر ایفیشنسی اور جو اس کی افیکٹونیس ہے اس کی تو میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ سب کو آپ کو پتا ہے. سب سے بڑھ کے ایکسکلوزیو جو اس کی کوالٹی ہے آربیٹریشن کی، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، کہ نان اپیلیبل ہوتا ہے اگر ایک خاص پیٹرن، خاص فارمیٹ میں اس کا فیصلہ لکھ لیا جائے. فیصلہ کرنے والا میں پھر کہتا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لائر ہو، کوئی ایڈوکیٹ ہو، کوئی جج ہو، کوئی اٹارنی ہو، سو ایک عام شخص ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. بس اس نے خاص فارمیٹ میں فیصلہ لکھنا. وہ نان اپیلیبل کیا ہوتا ہے میں یہ مطلب سمجھاتا ہوں. نان اپیلیبل بچوں اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہ کیا جا سکتا فردر. نہ آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹ، نہ سیشنز کورٹ، نہ ہائی کورٹ، ایون کہ نہ سپریم کورٹ، اب تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی کہیں گے، سپریم کورٹ میں تک چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ پاور ہے آربیٹریشن کی. آپ سوچیں گے یار کس طرف لے کے جاتے جا رہے ہیں، مطلب اس کا کیا تعلق، یہ کیا دین کے ساتھ کیا تعلق، کوئی اسلام کی قرآن و حدیث کی بات کی جائے. بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کا طریقہ بتایا نا، تو اللہ رب العزت کے بھی بڑا پسندیدہ طریقہ تحکیم کا ہے. آپ نے ملٹیپل واقعات سنے ہوں گے جہاں پہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. بیوی بے شک شوہر کی شکایت لگانے آ گئی، یا ایک شخص اپنا سول لے کے اپنے دوسرے کی شکایت لگانے آ گیا، یا کسی طرح کا کریمنل کیس ہے جس میں ہرٹ کیا اس کو. یہی معاملہ صحابہ کے سامنے بھی آتا تھا ایک، تو وہ ود ان سیکنڈز، چلو سیکنڈ زیادہ ہو گیا، ود ان آورز، ود ان منٹس فیصلہ کرتے تھے اور سائڈ پہ کر دیتے تھے. ایون کہ
قبل اظہار نبوت، قبل اعلان نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں معروف واقعہ یاد ہے کہ عرب کا کلچر بھی بن گیا تھا. انہوں نے کہا جو بندہ برگزیدہ انٹر ہوگا اس سے فیصلہ کروا دینا کہ حجر اسود کدھر رکھنا ہے. تو وہ جناب حجر اسود رکھوا دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا. اور اس طرح کی ہمیں بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو بھائی بھائی ہیں، صلح کرا دیا کرو جو لڑے آپس میں. اس کی بہت کلیئر مثال ملتی ہے ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ڈر ہو ہے کہ یہ میاں بیوی جو ہے نا آپس میں ان کا بغض ڈل گیا، شقاق ہو گیا، ٹھیک ہے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ بھائی لے آؤ مرد کی جانب سے، ایک بندہ لے آؤ بھائی عورت کی جانب سے، ہیں ایک ایک ریپرزینٹیٹیو لے آؤ. وہ پارٹی کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یار تم لوگ فی الحال سائڈ پہ رہو، وہ کلا کو لے آؤ. یہاں پہ مراد ایڈوکیٹ مراد نہیں ہے، یعنی کہ ان کے ریپرزینٹیٹیو مراد ہے. ایک ایک بندہ لے آؤ کیونکہ وہ ایموشنل ہے، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے خلاف کوئی ناجائز بات کر لے، حد سے تجاوز کر لے. بندہ لے آؤ، لے آؤ بھائی، آگے دونوں آگے. ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر اگر وہ دونوں چاہیں گے کہ ان کی صلح کرا دیں آپس میں تو اللہ رب العزت بھی اس میں مدد فرمائیں گے. میں مفہوم بیان کروں، ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ جاننے والا اور خبیر ہے. تو یہ اسلام کا نا بڑا پسندیدہ طریقہ ہے ثالثی عبادات ہے نا، جس میں ہمیں لا بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو پچھلے بھی بیان کیا کہ نان اپیلیبل ہے، کاسٹ افیکٹو ہے، ایکسپیڈیشس ہے، کانفیڈینشیل ہوتی ہے، یہ میں اپنی عقل سے بیان نہیں کر رہا تھا. ہمارے لاز آلریڈی موجود ہیں. فار ایگزامپل آربیٹریشن ایکٹ 1940 یا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2019 2017 میں بھی بنا تھا ایک قانون. اس طرح کے دیگر لاز ہیں جو یہ آپ کو رائٹ دیتے ہیں. مسئلہ کے اویئرنیس نہیں. پروجیکٹ ہمارا یہاں سے بیسکلی شروع ہوتا ہے. پریزنٹیشن ختم ہونے والی ہے اور پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، صرف امپورٹنس پہ یاد کرنی تھی. پروجیکٹ یہ ہے، اللہ رب العزت پہ توفیق اگر ہمیں دے تو چاہتے یہ ہے کہ یار ایک آربیٹریشن نہ قائم کیا جائے سینٹر، ایک آربیٹریشن سینٹر قائم کیا جائے جس سے کاسٹ افیکٹو ایکسپیڈیشس ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ میں کوشچن ہے کہ یار پھر یہ واٹس اے بگ ڈیل، وہ پرابلمس کدھر گئی یار، یہ قرآن و حدیث والی اور ججز کی ٹرین نہ ہونے والی ہے، سو اینڈ سو. تو بات یہ کہ آربیٹریشن خالی سینٹر ہم قائم نہیں کریں گے، اس میں ہمیں آلریڈی جو بندے ریکوائرڈ ہوں گے نا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق، وہ آلریڈی ٹرین بندے الحمدللہ ہمارے یہاں موجود ہیں، ہمارے بیچ میں موجود ہیں. یعنی کہ بیچ میں ذرا میٹنگ میں نہیں، یعنی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے سٹیزنز میں آلریڈی، مسلمانوں میں آلریڈی موجود ہیں ویل ٹرینڈ بندے. وہ ویل ٹرینڈ بندے وہی ہیں جو کالونائزیشن سے پہلے برے صغیر پاک و ہند میں فیصلہ کیا کرتے تھے مسلمانوں کے درمیان قرآن و حدیث کے مطابق. اور جن سینٹرز میں ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی قاضی بننے کے لیے، عربک جج تو انگلش میں کہتے ہیں نا سر، اسلامک ٹرم تو قاضی ہے، تو قاضی بننے کے لیے تو وہ انسٹیٹیوٹ بھی آج تک قائم ہے. اور وہ انسٹیٹیوٹ کا انٹرسٹنگلی ویسے کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال ان کا سلیبس بھی ابھی تک وہی ہے سلیبس بھی ابھی تک وہی ہے. خیر یہ تو غلط چیز ہے، اپڈیٹ ہونا چاہیے سلیبس. میرا جی بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، میرا اشارہ ہے مدارس کی طرف، میرا اشارہ ہے مفتیان کرام کی طرف. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ آربیٹریشن قائم کر کے اس کو انٹیگریٹ کیا جائے، کولیبوریٹ کیا جائے، کنیکشن بلڈ کیا جائے دارالافتاء کے ساتھ. دارالافتاء سمجھتے ہیں؟ دارالافتاء کہتے ہیں ایسی جگہ، ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں سے فتویٰ لیا جاتا ہے. فتویٰ جو ہوتا ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں اوپینین، ٹھیک ہے. اگر دونوں پارٹیز کہیں کہ آپ کی جو اوپینین ہوں گے وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہوگی تو اسی کو فیصلہ کہہ دیا جاتا ہے. دیٹس آل. کوئی لائک راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے ان چیزوں میں. بات وہی ہوگی، کاغذ سے ٹکڑا وہی ہوگا، بس پارٹیز نے کہنا ہے کہ یار آپ فیصلہ کرنے سے پہلے کہنا ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہوگا، ہمارے اوپر بائنڈنگ ہوگا. دیٹس آل. اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ کرنے والا کام کیا ہے؟ کرنے والا کام اور پریزنٹیشن ختم، بس اتنی کوئی مشکل باتیں نہیں کرنی. کرنے والا کام کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے؟ کرنے والا کام یہ ہے کہ پہلا ہمارے معصوم بہن بھائیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ خدا را آپ تھانے کے چریوں میں چکر نہ لگا کریں، جلدی سے افیکٹولی میٹر کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں اور آربیٹریشن کی طرف آئیں. یہ اویئرنیس ہم نے پھیلانی ہے، اس اویئرنیس کو پھیلانی ہے. اس کا ایک پورا پیٹرن ہوگا، آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. جب ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں آپ تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ برین واشنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. یا فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں وومن رائٹس کی بہت بات چلی پچھلے سالوں میں، تو وہ ابھی تک رکی تو نہیں، یا ساری وومنس کو اویئرنیس آ گئی؟ نہیں آئی.
चिल्ड्रन राइट्स की बात आई, लेबर राइट्स की बात आई है, वर्कर राइट्स की, एंड सो, तो क्या वो सारों को आगे नहीं, अभी तक जरूरत पड़ रही है। अवेयरनेस एक डिफिकल्ट टास्क है। तो पहली चीज है कि जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देना। दूसरी ये है कि स्कॉलर्स को ट्रेन करना, यानी कि मुफ्तियान इकराम के पास नॉलेज तो है कि इस्लाम क्या कहता है, किस मसले के बारे में क्या डिक्टम है इस्लाम का, कुरान और हदीस से फैसला कैसे करना है। लेकिन बहुत से ऐसे मामला है जिनमें उनको ट्रेन करने की जरूरत है। पहली तो बात है, उनको खुद नहीं पता कि हम इतनी हमारे पास पावर है। वो समझते हैं सिर्फ हम ओपिनियन देने के लिए बैठे हैं कि तुम ये कर लो, अच्छी बात है, तुम ये कर लो। उनको नहीं पता उनके कलम जो है ये जज का कलम बन सकते हैं। पहले तो उनको रियलाइज करवाना है। चलें, ये रियलाइज कराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन ये कि उसके बाद ट्रेन करना जरूरी है। क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिसको इंशाल्लाह मैं इन लिस्ट करके कभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन बहुत ऐसे मसाइल हैं जिन पे अच्छी खासी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो बस बहन भाइयों, कहने का मकसद ये है कि ये दो बातें हैं, ठीक है, ये दो काम है बस। ये दो काम है और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम खड़ा होगा। यानी कि जो हम इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम कानून, यानी कि वो एक अलग प्रोजेक्ट है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, उसको भी किया जाना चाहिए और करना चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर वो नहीं भी होता, या अगर वो लेट होता है, या हम नहीं कर पाते, या जो गायबाना गैबी कुव्वत है, एलियन कुव्वत है, वो हमें करने नहीं देती, तो आप एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिस्टम जो है वो कोई गैर कानूनी सिस्टम नहीं है, एन मुताबिक है, एन मुताबिक। और इससे आपको जुडिशियल भी कोई नाराज नहीं होगी, खुश होगी, वो कहेगी यार हमारा बर्डन होता रहे, हमें क्या टेंशन है। तो आप बच्चों की क्वेश्चन है तो कर ले, क्वेश्चन के आंसर भी दे देते हैं, तो फिर इंशाल्लाह